ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی کو ہلاک کرنے والا حملہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا، جیسا کہ عام طور پر توقع کی جا سکتی تھی، بلکہ صبح کے وقت کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کو چند گھنٹے قبل ایک انتہائی اہم خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی، جس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کئی مہینوں سے وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھے جب ایران کی اعلیٰ قیادت ایک جگہ جمع ہو۔ انہیں معلوم ہوا کہ ہفتے کی صبح آیت اللہ خامنہی وسطی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں موجود ہوں گے۔ اسی وقت انہیں دیگر اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس حکام کی موجودگی کی بھی درست معلومات حاصل تھیں، جو اسی مقام پر ملاقات کر رہے تھے۔ کئی ماہ سے امریکہ اور اسرائیل سپریم لیڈر کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ معلومات کس طریقے سے حاصل کیں، یہ مکمل طور پر خفیہ ہے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں اس کی طرف اشارہ ضرور کیا۔ انہوں نے لکھا، وہ ہماری انٹیلیجنس اور انتہائی جدید ٹریکنگ نظام سے بچنے میں ناکام رہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی انسانی ذریعہ یعنی ہیومن سورس معلومات فراہم کر رہا ہو، تاہم زیادہ امکان یہی ہے کہ ایرانی شخصیات کی تکنیکی نگرانی یعنی ٹیکنیکل ٹریکنگ کی جا رہی ہو۔ گزشتہ جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام سے وابستہ سائنسدانوں اور سرکاری حکام کو نشانہ بنایا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے افراد کی نقل و حرکت کو سمجھنے کے لیے ٹیلی کام اور موبائل فون سسٹمز میں در اندازی ہیکنگ کا استعمال کیا۔ اس میں بعض اوقات اہم عہدیداروں سے منسلک باڈی گارڈز کی نقل و حرکت کو بھی ٹریک کرنا شامل تھا۔ طویل مدت میں اس طرح کی نگرانی سے کسی فرد کی روزمرہ سرگرمیوں کا ایک مکمل خاکہ یا پیٹرن آف لائف تیار کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے نہ صرف سرگرمیوں کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے بلکہ کمزوری کے مواقع بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کو معلوم تھا کہ اس کے سپریم لیڈر دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ اس کے باوجود درمیانی مہینوں میں ان کمزوریوں کی نشاندہی اور انہیں دور کرنے میں ناکامی ایرانی سیکیورٹی اور انسداد جاسوسی یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے ایک بڑی ناکامی ظاہر کرتی ہے۔ یا پھر یہ ممکن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنی نگرانی کے طریقوں کو مسلسل بہتر بناتے رہے اور نئی ٹریکنگ تکنیکیں تلاش کرتے رہے۔ ایرانی حکام نے شاید یہ اندازہ بھی لگایا ہو کہ دن کے وقت حملہ کیے جانے کا امکان کم ہوگا۔ اس معاملے میں خفیہ معلومات نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA کی جانب سے فراہم کی گئی تھیں، لیکن اصل حملہ کرنے کے لیے یہ معلومات اسرائیل کو منتقل کی گئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کارروائی میں ذمہ داریوں کی تقسیم تھی، جہاں اسرائیل قیادت کو نشانہ بنانے والے حملوں پر توجہ دے رہا تھا، جبکہ امریکہ زیادہ تر فوجی اہداف پر مرکوز تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ فراہم کردہ انٹیلیجنس نے سپریم لیڈر اور دیگر حکام کی نقل و حرکت کے بارے میں پہلے سے کافی معلومات دے دی تھیں، جس کی بنیاد پر لڑاکا طیاروں کے ذریعے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے حملے کی منصوبہ بندی ممکن ہوئی۔ یہ صرف ایک واحد سر قلم کرنے والا حملہ یعنی ڈی کیپیٹولیشن سٹرائک نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد ایک وسیع فوجی مہم کے آغاز کا اشارہ دینا تھا۔ اس منصوبے کو موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلد ہی عملی جامہ پہنایا گیا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو تہران پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ انہوں نے اپنے ہتھیار کتنے فاصلے سے فائر کیے۔ جب حملے کا فیصلہ کیا گیا تو رپورٹس کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 9:40 پر کمپاؤنڈ پر حملہ کرنے کے لیے 30 بم استعمال کیے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ سپریم لیڈر اپنی حفاظت کے لیے کمپاؤنڈ کے نیچے موجود ایک زیر زمین بنکر استعمال کر رہے تھے، اگرچہ رپورٹس کے مطابق یہ حکومت کے گہرے ترین بنکروں میں سے نہیں تھا۔ ہدف تک یقینی طور پر پہنچنے کے لیے ممکن ہے کہ کئی گولہ بارود میونیشنز استعمال کرنا ضروری رہا ہو تاکہ زمین کے اندر کافی گہرائی تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ایرانی دارالحکومت میں دیگر مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں صدر مسعود پزشکیان کا دفتر بھی شامل تھا۔ بعد میں انہوں نے بیان جاری کر کے کہا کہ وہ محفوظ ہیں۔ ایران نے تصدیق کی کہ 3 سینئر دفاعی حکام ہلاک ہوئے ہیں، جن میں دفاعی کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی، وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب IRGC کے کمانڈر جنرل محمد پاکپور شامل ہیں۔ جب یہ حملہ ہوا، اس وقت فلوریڈا کے شہر مار اے لاگو میں رات کا وقت تھا، جہاں صدر ٹرمپ اپنے چند اعلیٰ حکام کے ساتھ صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے۔ سپریم لیڈر کی ہلاکت کی تصدیق آنے میں کئی گھنٹے لگے، تاہم ایران اس امکان کے لیے پہلے سے تیار تھا، اور رپورٹس کے مطابق نہ صرف خامنئی بلکہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی جانشینی کے منصوبے بھی پہلے ہی تیار کر لیے گئے تھے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس قتل کا جاری تنازع پر کیا اثر پڑے گا۔